نیکی کون سی نیک؟ اللہ فرمائیں گے میرے نبی نے دنیا میں ارشاد فرما دیا تھا ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اکثر چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو، رات کو پڑھ لیا کرو، سوتے وقت پڑھ لیا کرو، ہاں دن کو کام کرتے وقت پڑھ لیا کرو مسلمانوں۔ اللہ کو بہت پسند ہیں، عمر میں بھی برکت ہوگی، عزت میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، اولاد میں بھی برکتیں ہوں گی، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، دنیا کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی، ملائکہ کے سامنے بھی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے۔ جی آپ جب تشریف لائے آپ کی زبان پر جاری تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحابہ کی زبان پر بھی جاری ہوا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں من جابا، کون اس کو لے کر آیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا تمیم داری لے کر آئے ہیں۔ این تمیم، کہاں ہے تمیم داری؟ فوراً تمیم داری نے آواز دی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی حاضر ہوں لبیک یا رسول اللہ۔ مسلمانوں جب اذان ملا کرے، مؤذن جب کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کے لیے، او کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو کہہ دیا کرو نا لبیک یا اللہ لبیک یا اللہ۔ اللہ تیرے گھر کی طرف ہم روانہ ہو گئے، حاضر ہو رہے ہیں، ہماری حاضری قبول فرما۔ نعرہ تکبیر۔ تمیم داری نے لبیک و سعدیک۔ اللہ کے نبی سنو مسلمانوں، صرف لالٹین لے کر آیا ہے اللہ کے نبی، حضرت تمیم کے ماتھے کو بوسہ دے رہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا تمیم جس کے ماتھے کو میرے نبی بوسہ دے رہے۔ یہ ماتھا محشر کے میدان میں چمکتا ہوا دنیا دیکھے گی مسلمانوں، جہاں اللہ کے نبی نے بوسہ دیا۔ وہ ہونٹ جو صحابہ نبی کو بوسہ دیا کرتے، ہاتھ کو چومتے، نبی کے جسم پر ہاتھ لگا کر ہاتھ چوما کرتے، نبی کے جسم کو چوما کرتے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوئے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے مسلمانوں، کافروں کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، سیاہ رنگ کے ہوں گے، ایسے سیاہ رنگ کے کہ انتہائی برا رنگ ہوگا، انتہائی سڑا ہوا جلا ہوا رنگ جو ہوتا ہے۔ اللہ معاشر کے میدان میں اللہ ہمارے چہروں کو روشن بنا دے، ایمان کی روشنی عطا فرما دے، کلمے کی روشنی عطا فرما دے، اسلام کی روشنی عطا فرما دے، اپنے نبی کی محبت کی روشنی عطا فرما دے۔ اللہ جو تیرے سامنے عبادت کر رہے ہیں، ان عبادات کی روشنی عطا فرما دے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ قرآن کا نور ہمارے دلوں میں، ہمارے جسموں پر، ہمارے چہروں پر عطا فرما دے۔ اللہ اس قرآن کے نور کو یا اللہ قبروں کے اندر بھی ہماری قبریں منور فرما دے، محشر کا میدان بھی منور فرما دے، اللہ جنت بھی قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ تو حضرت تمیم داری آ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ایک لالٹین جلایا، ایک لالٹین اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ اللہ کے نبی
فوراً فرماتے واللہ واللہ، قسم ہے میں اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہائے ہائے او تمیم، اگر میری پانچویں بیٹی ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا، تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ، اتنی خوشی کا اظہار فرمایا قسم اٹھا کر، لیکن اب تو ہم جمہوریت کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں۔ او اللہ، رب کعبہ کی قسم، جس نے فلاں کو ووٹ دیا سیدھا جنت جائے۔ نہ، اسلام کی توہین نہ کر، مذاق نہ کرو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ ووٹ مانگو، یہ باتیں چھوڑ دو کہ جس نے فلاں کو ووٹ دیا جہنم جا رہا ہے، یہودی ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، نعوذ باللہ، جہنم کی ایندھن بن گیا ہے۔ مسلمانوں، مذاق نہ بناؤ، یہ جمہوریت ہے۔ باپ کا ووٹ ادھر علیحدہ ہے، بیٹے کا ووٹ علیحدہ ہے، بیوی کا ووٹ علیحدہ ہے، خاوند کا ووٹ علیحدہ ہے۔ جمہوریت کے لیے لڑے، شریعت کے لیے تھوڑے لڑ رہے ہو۔ خدا کا واسطہ مذاق نہ بناؤ، دین کو مذاق نہ بناؤ، اسلام کو مذاق نہ بناؤ۔ ووٹ مانگو مثبت انداز سے۔ بیوی طلاق، بیوی جو ہے وہ حرام ہو گئی ہے، غلط ہے۔ ہاں، لوگوں کو مت ہنسو کہ یہی اسلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کے لیے تو ہم، شریعت پامال ہو رہی ہے، جمہوریت کو ہم بحال کر رہے ہیں جی۔ اللہ معاف فرما دے۔ دیکھیں، اگر فلان کو ووٹ دیا تو جہنم جاؤ گے۔ احد کے میدان کو سامنے رکھو، احد کے میدان کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دندان شہید ہو گئے، نیزے آ کے لگے، خون کے فوارے چھوٹ گئے، چچے ٹکڑے پڑا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی گر گئے، صحابہ حیران کھڑے ہیں۔ کس نے کایا پلٹی تھی احد کے میدان میں؟ حضرت خالد بن ولید، کہہ دو رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کایا پلٹ دی تھی۔ وہ کامیابی ناکامی میں آ گئی تھی، وقتی طور پر۔ ہائے ناکامی نہیں کہہ سکتے، امتحان میں آ گئی تھی، آزمائش میں آ گئی تھی۔ اب اللہ کے نبی کو جو تکلیف ہوئی، چچے کو ٹکڑے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کیا گزری ہوگی نبی۔ لیکن آپ نے خالد بن ولید کے حق میں یوں نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں خالد بن ولید جہنم جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں دیکھ رہا ہوں یہودیوں کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ خالد بن ولید جو ہے نعوذ باللہ میری شفاعت سے محروم ہو گیا ہے، جنت سے محروم۔ نہیں، بلکہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ خالد کو ایمان نصیب فرما دے، جس طرح امیر المؤمنین عمر کو تو نے ایمان نصیب فرمایا، خالد کو بھی ایمان نصیب فرما دے۔ اللہ، ابو سفیان کو بھی ایمان نصیب فرما دے، اکرمہ ابن جہل کو بھی ایمان نصیب فرما دے۔ اور تو فتویٰ دیتا ہے کہ وہ جہنم جا رہا ہے، نعوذ باللہ، ووٹ دینے پر۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا واللہ اگر میری 5ویں بیٹی ہوتی تمیم، میں تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت نوفل کھڑے تھے، قریشی تھے، رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ فرمان لگے یا رسول اللہ، میری بیٹی جوان ہے، میں آپ کا قریبی رشتہ دار ہوں، وہ بیٹی آپ کی بیٹی ہے، اے اللہ کے نبی تمیم کے نکاح میں دے دو۔ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے آؤ۔ آہا، کتنے خوش نصیب وہ صحابہ، اللہ جس کا نکاح میرے نبی محمد رسول اللہ نے پڑھا ہوگا۔ روانہ کیا، صحابہ جب مبارکباد دے رہے تھے حضرت تمیم داری کو، تو کہنے لگے تمیم، تو نے ایک چراغ روشن کیا مسجد نبوی میں، اللہ کے گھر کو روشن کیا، اللہ نے تیری قبر بھی روشن کر دی، اور اللہ نے تجھے اہل بیت میں سے درجہ دے دیا کہ رسول اللہ کے رشتہ داروں میں سے تیرا نکاح ہو گیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن رہے ہو؟ تو میں نے یہ وہاں ان کی تعمیر مسجد بھی تکمیل ہوئی تھی اس موضوع پر، جمعے کی فضیلت پر بھی، اور ایک بات وہاں اور بھی کی، مسجد کی تعمیر پر، تکمیل پر۔ ہم ادھر پڑھتے تھے اس وقت ریاض کے اندر
ایک سعودی شیخ نے، بڑا شیخ تھا، مالدار تھا، اللہ مالدار بھی بنائے، ایماندار بھی بنائے، دولت مند بھی بنائے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، غیرت مند بھی بنائے، دنیا دار بھی بنو، دیندار بھی بنو۔ تو اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی ریاض میں، شرط رکھ دی، ٹھیکیدار سے کہا کہ صرف میرے پیسے سے بنے گی، صرف میرے پیسے، کسی سے پیسہ قبول نہیں کرنا۔ مستریوں سے کہا کوئی شخص آئے تعاون میں نہیں لینا، صرف میں ہی دوں گا۔ مزدوروں سے بھی کہا، وعدہ لیا، مسجد تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اللہ اب خواب دیکھ رہا ہے، اللہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، ایک بہترین خوبصورت محل بنا ہوا ہے، وہاں بڑے بڑے وقت کے اولیاء اتقیاء بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پوچھتا ہے یہ محل کس کا ہے؟ تو پہلے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ او شیخ صاحب، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ او شیخ صاحب، جو نے اللہ کا گھر بنایا، یہ محل اللہ نے تجھے دے دیا، یہ تیرا محل ہے، یہ تیرا محل ہے۔ اللہ محل کے اندر سیر کرتے کرتے باہر نکلا، ایک چھوٹا محل اور بھی خوبصورت کھڑا ہوا ہے۔ پوچھتا ہے یہ محل کس کا؟ جو میرے محل کے بالکل آمنے سامنے۔ بتایا جاتا ہے تو نے جو مسجد تعمیر کی ہے، اس تعمیر میں کوئی شریک ہوا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ جو شریک ہوا، شرکت کی، تعاون کیا، چندہ دیا، آئے سن تو لیا۔ صبح کے وقت حیران بیٹھا ہے، میں نے تو منع کیا تھا کہ کسی سے تعاون نہیں لینا، چندہ نہیں لینا۔ انہوں نے چندہ لیا ہے، شریک کیا ہے، ٹھیکیدار کو بلایا، مستریوں کو بلایا، مزدور، چندہ لیا تھا، پیسے لیے تھے، تعاون لیا تھا؟ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم نے نہیں لیا۔ ایک مزدور کھڑا تھا، اس نے کہا شیخ صاحب بات یہ تھی، میں پانی بالٹی میں بھر کے آ رہا تھا، اچانک بالٹی میرے ہاتھ سے گری، بالٹی ٹوٹ گئی، اب میں حیران کھڑا ہوں، پانی ڈالتا ہوں، پانی آتا نہیں ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب مستری صاحب خفا ہوگا، ٹھیکیدار ناراض ہوگا، پریشانی ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بوڑھی گزری کالے رنگ کی، پوچھنے لگی بیٹا کیوں کھڑا ہے، کیوں پریشان؟ فرمایا اماں میں بالٹی پانی بھر کے لے جا رہا تھا مسجد کی تعمیر کے لیے، گر گئی، ٹوٹ گئی، تو اب استاد خفا ہوگا، میں اس لیے کھڑا ہوں پریشان، پانی آتا نہیں اس میں۔ اس نے کہا میرے گھر آ، میں تجھے بالٹی دیتی ہوں۔ اس نے بالٹی دے دی، یہ لے جا بالٹی۔ اللہ، ہاں جی لے جا اس کو، اور 2 دن 3 دن جہاں جب تک کام ہے تیرا، جب تک دوسری بالٹی نہیں آتی اس کو استعمال کرو۔ تو وہ مزدور پانی بھر کر لے کر گیا۔ تو شیخ صاحب وہ بوڑھی نے جو بالٹی دی تھی، اتنی شراکت اس کی ہوئی، اتنا تعاون اس نے کیا تھا، پھر میں نے وہ بالٹی اس کے گھر میں پہنچا دی ہے، بالٹی واپس کر دی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا مجھے بوڑھی کا مکان دکھاؤ۔ بوڑھی کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بوڑھی نکلی۔ کون؟ جی میں فلاں۔ کیسے اب؟ تو نے بالٹی دی تھی؟ ہاں دی تھی۔ بیچتی ہو؟ اس نے نہیں بیچتی۔ 10 ریال لے لو، نہیں دیتی۔ 100 ریال نہیں دیتی۔ 1000 ریال نہیں دیتی۔ 10,000 ریال نہیں دیتی۔ عجیب بات ہے، ایک بالٹی 10,000 ریال پر نہیں دیتی تو؟ اس نے کہا شیخ صاحب بات سن، جو خواب تو نے رات دیکھا تھا وہی خواب میں نے بھی تو دیکھا ہے نا، وہی خواب میں نے بھی تو دیکھا ہے۔ میں کیوں اپنے 10,000 پر یہ محل بیچ دوں؟ مسلمانوں، یہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں، جمعہ کے دن یہاں اللہ کے گھر میں آنے والوں، اسی پر میں نے بات کی ابھی درابنڈ کے علاقے میں، ابھی وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں
کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، خاص کر جمعے کے دن مساجد میں آتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، قدم قدم پر اللہ اپنی رحمتیں عطا فرماتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں۔ اور جمعہ باقاعدگی سے پڑھنے والا، جمعہ باقاعدگی سے پڑھنے، کیونکہ وہاں افتتاح جمعہ بھی تھا، تو یہ حدیث مبارک میں نے سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین آئے اور ایک بڑا سا شیشہ لے کر آئے، بہت بڑا شیشہ تھا، یوں حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، اور اس شیشے کے درمیان میں ایک کالا نقطہ تھا، کالا نقطہ۔ وہ کالا نقطے پر حضرت جبرائیل یوں ہاتھ رکھتے ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے اس کالے نقطے کو دیکھیں، اس کالے نقطے کو، چھوٹا سا نقطہ ہے، کیا ہے؟ فرمایا یہ جو نقطہ ہے نا جی، جنت جب اللہ سجائے گی، جنت بنی ہے، جنت میں ایک میدان اللہ نے بنایا ہے، جس میدان کا نام میدان مزید ہے، میدان مزید ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ جو نقطہ ہے نا، یہ جنت میں وہ میدان مزید ہے جس میں اللہ جمعے کی نسبت سے، دنیا کے لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے، جمعے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ اس میدان مزید میں اپنی رحمتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے، ممبر بچھایا جائے گا، پھر اللہ کے نبی ارد گرد بیٹھے ہوں گے ممبروں پر، پھر ان کی امتیں پیچھے بیٹھی ہوں گی، تو یہ میدان مزید، اس میں اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، اس کو میدان مزید کہا جاتا ہے۔ لیکن جمعے کے دن، دنیا کے لحاظ سے جمعے کے دن، اور اس کے لیے جو جمعہ ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے جو خطیب کی تقریر سنتے ہوئے خطیب کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جنت میں میں اپنا چہرہ دکھا دوں گا۔ اللہ اللہ کتنی کریم، کتنا کرم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ میدان مزید، اتنی بڑی جنت، او بڑا شیشہ ہے، چھوٹا سا نقطہ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی امتیں اس میں کیسے آئیں گی، کہاں بیٹھیں گے، یہ چھوٹا تھا میدان۔ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تو اصل شکل اپنی دکھا دے۔ تو جبرائیل فرمانے لگے میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی یا رسول اللہ، اس دنیا میں اپنی اصل شکل نہیں دکھا سکتا، جب اللہ مجھے اس دنیا میں بھیجتے ہیں میرے وجود کو چھوٹا کرتے ہیں، کیونکہ میرا وجود اس دنیا میں سما نہیں سکتا۔ اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل کہنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا اپنی اصل شکل میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، کیونکہ آپ کا حکم تعمیل میں، میری تعمیل میں ضروری ہے۔ آج میں اپنی اصل شکل بتا رہا ہوں، جو ہی اصل شکل دکھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کے پاؤں تحت الثری میں تھے اور سر سدرۃ المنتہا پہ تھا۔ اللہ، تو فرمایا یا رسول اللہ، اتنا بڑا وجود اللہ نے مجھے عطا فرمایا، آپ سوال فرما رہے ہیں میدان مزید میں کیسے یہ امتیں اکٹھی ہو جائیں گی، آدم سے لے کر آپ کی امت تک کہاں کہاں بیٹھیں گے، یہ تو بہت چھوٹا میدان ہو۔ اے اللہ کے نبی، حضرت آدم سے لے کر آپ کی نبوت تک میں جب بھی زمین کی طرف آتا ہوں، جنت کی طرف سے گزرتا ہوں، کوشش میری محنت یہ ہوتی ہے، دل میں تمنا آرزو یہ ہوتی ہے کہ میدان مزید کے کسی کونے تک پہنچ جاؤں، کسی کونے تک پہنچ جاؤں۔ اے اللہ کے نبی، رب محمد کی قسم، آج تک میں میدان مزید کے کسی کونے تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کیسے ہوگا؟ کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب جنتیوں کو اللہ جنت بھیج دیں گے، جنت کے دروازے بند، جہنمیوں کو جہنم بھیج کر جہنم کے دروازے بھی بند،
اب اللہ جنتیوں سے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، او جنتیوں بتاؤ کوئی نعمت رہ تو نہیں گئی، رہ تو نہیں گئی؟ اللہ جنتی بخار اکھیں گے، اللہ اتنی نعمتیں ہم نے دنیا میں تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فرمایا نہیں، باقی ہیں۔ یہ جنتی علماء سے پوچھیں گے، علماء کہیں گے اللہ سے یہ عرض کرو، اپیل کرو، اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرما۔ اللہ جو قرآن کریم تو نے تلاوت فرمایا، آج وہ تلاوت بھی ہمیں سنا۔ اللہ تورات بھی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، زبور بھی کتاب اللہ، انجیل بھی کتاب اللہ، لیکن قرآن کریم کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ 50,000 سال پہلے ابھی اس آسمان قائم نہیں ہوا، زمینیں نہیں بچھائی گئیں، مسلمانوں سمندر نہیں چلائے گئے، پہاڑ نہیں بٹھائے گئے، آدم پیدا نہیں ہوئے، چاند اور سورج نہیں تھے۔ اللہ تلاوت فرما رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ حضرت جبرائیل امین پوچھنے لگے اللہ یہ کلام کس مخلوق کے لیے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک مخلوق آئے گی جس کا نام انسانیت ہوگی، اور جبرائیل اس میں ایک نبی آئیں گے، خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آئیں گے، جن کا نام محمد ہوگا۔ ان پر ان کے دل پر یہ کتاب اتاری جائے گی، یہ قرآن ان کے دل میں بٹھایا جائے گا، اور اتنی رحمت ہوگی، اتنا کرم رب کا ہوگا، اتنا کرم بھی ہوگا ان کا، جو امتی اپنے دل میں قرآن بٹھانے کے لیے محنت کرے گا، رحمت میں کر دوں گا، اس کے دل میں قرآن بٹھا دوں گا۔ اللہ تو اللہ تعالی پوچھیں گے کوئی نعمت باقی رہ گئی ہو؟ جنتی کہیں گے اپنا کلام بھی سناؤ۔ اللہ فرمائیں گے داؤد تھوڑا سا تم بھی سنا۔ 500 سال حضرت داؤد پڑھتے رہیں، دنیا میں جب تلاوت زبور کی کرتے، چلتے ہوئے اڑتے ہوئے پرندے زمین پر آ جایا کرتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نکل آیا کرتی تھیں۔ یا جبال اوی بی معہ، ہاں پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے۔ جنت میں جب تلاوت فرمائیں گے کیسا منظر ہوگا، اللہ اس منظر سے محروم نہ کر۔ پھر اللہ حکم دیں گے میرے نبی آپ بھی جنتیوں کو قرآن کریم سنائیں۔ دنیا میں جب قرآن کی تلاوت فرماتے، مغرب کی نماز ہو رہی تھی، ایک مشرک مکہ سے آیا، اپنے بیٹے کو جو بدر میں قیدی بن کر آیا تھا چھڑانے کے لیے مدینہ آیا۔ مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ او دنیا والو جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے کوئی طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو روک سکے، کوئی طاقت نہیں روک سکے۔ وہ مشرک جو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا کھڑا، چیخ ماری زمین پر گرا۔ اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا، فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ جو ہی اس کو لے کر آئے، کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے بیٹے کو قید سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لیکن خود قیدی بن گیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پتھر بھی قرآن سن کر رو پڑتے تھے۔ مسلمانوں
حدیث مبارک پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، سمجھا ہے تو عمل نہیں۔ اللہ قرآن کریم پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنا۔ یہ کلام کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، شہر رمضان کا مہینہ، اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو بھی اس مہینے کو پائے ایک تو تلاوت بھی کرے، روزہ بھی رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، رعایت بھی کر دی مریض کے لیے۔ اگر ایسا مریض ہے روزہ نہیں رکھتا تھا، فدیہ روزے کا ادا۔ ہاں مسلمانوں، قرآن کی تلاوت اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ تاریخ اٹھا کر، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو صحیح، صحابہ ایک ایک رات میں، رمضان کی ایک ایک رات میں پورا قرآن تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے شہر میں تراویح ہو رہی تھی، رمضان کا مہینہ ہے۔ ایک مسجد میں گئے، تراویح قاری پڑھا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو برسے۔ دوسری مسجد میں چلے گئے، وہاں بھی قاری تراویح پڑھا رہا۔ تیسری مسجد، یہاں تک کوفہ کی آخری مسجد میں آخری کنارے پر پہنچے، وہاں بھی قاری تراویح میں قرآن سنا رکھا تھا۔ سیدنا علی کی چیخ نکلی، رو کر فرمانے لگے، اللہم نور قبر عمر کما نور العالم بالقرآن۔ اللہ عمر کی قبر کو ایسا منور کر جیسا کہ عمر نے دنیا میں قرآن کریم رمضان میں لوگوں کو پڑھا کر قرآن کی روشنی دے دی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن رہے ہو مسلمانوں؟ پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکمل فرمائیں گے، جنتی کہیں گے اللہ جنت کی ساری نعمتیں لے لے، بس یہی نعمت دے کہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ قرآن پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ اللہ فرمائیں گے ایک نعمت ابھی باقی ہے، رمضان کے مہینے کی نسبت سے سنو۔ رمضان میں جو قرآن سنتا ہے، تراویح میں جو قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، سنو سنو۔ جمعے کے دن خطیب کا بیان قرآن والا سنتا ہے، پھر اللہ فرمائیں گے او یا عبادی اہل الجنہ، او جنتیوں، میرے بندو، میرے بندو، میرے پیارے بندو، اب میں رب اپنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن سنو۔ اللہ کیسا منظر ہوگا! اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اس منظر سے محروم نہ کر، محروم نہ کر۔ لیکن تراویح میں قرآن سنا ہوگا۔ آج تراویح کا وقت ہمارے پاس نہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قرآن کریم تراویح میں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دن کا روزہ بھی نہیں، تراویح میں قرآن بھی نہیں، گھر میں تلاوت بھی نہیں۔ اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کر لو، خدا کا واسطہ اپنی قبروں کو منور کر لو، اپنے دلوں کو روشن منور کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، چلتے پھرتے پڑھتے رہے، پڑھ رہا کم سے کم کلمہ طیبہ تو ضرور پڑھتے رہو۔ 70,000 مرتبہ جو شخص اپنے لیے کلمہ طیبہ پڑھے گا، فرمایا دنیا میں زندگی میں جس نے پڑھا ہے، موت جب آئے گی خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اور جو شخص کسی اور کے لیے، ابا ہے، اماں ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دادا دادی، دوست کے لیے اگر اس نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے اور ایصال ثواب میں بھیج دیا، اللہ میں نے اس کی ایصال ثواب میں بھیج دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتے ہوئے، اگر وہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے، جب یہ ایصال ثواب کلمہ طیبہ کا اس پر پہنچتا ہے تو اللہ جہنم سے نکال کر جنت بھیج دیتے ہیں۔ اللہ ہے نا؟
خدا کی رحمت بھی بہانے مانگ رہی ہے. وقت ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی آنے والا جمعہ میں کوشش تو یہاں کروں گا، لیکن پنجاب والے لیا والے بار بار ٹیلی فون بار کہ وہاں ہزاروں کے تحت بلا مبالغہ کر رہا ہوں، بلا مبالغہ 50,000 آدمی کا جمعہ ہوتا ہے رمضان لگیے والا. اگر کسی کو شک ہے تو کرنال مسجد میں اگلا جمعہ پڑھ لے، میں وہاں بیان کروں گا. اور آخری جمعہ جمعۃ الوداع یہ بکھر میں ہوا کرتا ہے جامعہ رشیدیہ میں. وہاں بھی آپ خود بتائیں گے، لوگ تقریباً 40-45,000 آدمی وہاں بھی جمعہ ادا کرتے ہیں. آپ حضرات کم سے کم ان مساجد میں جمعہ کے لیے تو ضرور آیا کریں، تاکہ اللہ کو گواہ بنا لیں، ملائکہ کو گواہ بنا لیں. جب تم ملائکہ کو گواہ بناؤ گے، ملائکہ تمہاری قیامت کے دن سفارش کرتے ہوئے تمہیں جنت لے چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.